سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو طلباء پر FIR کیے گئے تھے اگر سپریم کورٹ کی حد تک وہ ہو سکے تو بہتر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں 70-80 کے قریب فیملیز موجود ہیں, ان کا ڈیٹا موجود ہے. مجھے نہیں پتا ابھی اختیار سپریم کورٹ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان تمام افراد کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا بازیاب کر کے ان کو عدالتوں میں پیش کر سکے. اور بالاج کی بہن یہاں موجود ہے, اس کا خاندان موجود ہے. جب اس کی CTD پر FIR درج کی جا چکی ہے, آج اس کی 40واں دن آ چکا ہے, تو میرے خیال سے اس پر کارروائی بھی ہونی چاہیے. اس کارروائی کو آپ مزید تیز کریں. اس میں یہ تو ایک شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہے. بالاج زیر حراست تھا, اس کو زیر حراست ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا گیا. تو ہم وکلا سے یہی وہ کرتے ہیں کہ جو ان کا قانون ہے, جو عدالتیں ہیں, ان کے پروسیجر میں تیزی لائیں گے, اور جو ہمارے مطالبات ہیں, جو جینون مطالبات ہے, اور جو کام ان کو کرنا چاہیے کسی مطالبے کے بغیر. کوئی شہری یہی مطالبہ نہیں کرتے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے. اسٹیٹ بنتے ہی اس لیے, ادارے بنتے ہی اس لیے کہ وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکے. چلیں, میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بالکل سپریم کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں. یہ پٹیشن ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 184(3). وہ جب پبلک امپورٹنس کا کوئی کویشچن آتا ہے جہاں انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس ہو, بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ ہم کھٹکھٹا سکتے ہیں. اور آپ کو میں آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گا. یہ میرے ساتھ ہیں دوست, یہ آپ میں سے کوئی بھی آپ کریں گے, متین کو یا کسی کو کہہ دیں, آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. میں اپنے 2 وکلاء ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گا, پھر میں کیس کروں گا. انشاءاللہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. کل سے کورٹیں کھل رہی ہیں, پرسوں سے, تو انشاءاللہ تعالی ہم پٹیشن لے کے جائیں گے, اور آپ سب لوگوں کو سپریم کورٹ میں بھی بلائیں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے جو آپ لوگ ہو. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تعلق بھی ہمارے صوبے بلوچستان سے ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ یہ آپ کا, یہ ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے. ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے, اور آپ بینگ دی کسٹوڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ اس میں ہماری مدد کریں, رہنمائی کریں, اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں اس میں آپ ہمارے مطالبات کو حل کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ پورا اس میں تعاون کروں گا. اس پر بھی سموٹو نوٹس چیف جسٹس کو لینا چاہیے. یہاں 14 سال سے لوگ اغوا ہیں, 14 سال سے جبری گمشدہ ہیں. ان کے کیسز بلوچستان کے ہائی کورٹس میں, اسلام آباد کے ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو یہ ایک آج کا ایشو نہیں ہے میرے خیال سے. اگر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے سامنے تو یہ ایشو سب سے پرانا ایشو ہے جو دہائیوں سے جاری ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک سولیڈیرٹی وہ ہوتی ہے جو آپ یہاں آ کر جو ہے نا ہمارے بیانیے کے ساتھ دیتے ہیں. ایک سولیڈیرٹی وہ ہوتی ہے جو ایز اے قانون کے رکھوالے آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. ہم بالکل یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میرا خیال ہے اس کا حل یہ ہے کہ 184(3) کی پروسیڈنگز کرتے ہیں, ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں, اور جو ڈیٹا آپ مجھے دیں گی, جو انفارمیشن آپ مجھے دیں گی, ہم ایک پٹیشن بنائیں گے آپ کے نام سے, بے شک بنا دیں گے. ہم یہاں پٹیشن فائل کریں گے اگلے ہی ہفتے میں. ہم اس کے لیے پھر آپ کو تکلیف دیں گے. جو آپ انفارمیشن ہمیں دیں گی وہ انفارمیشن ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے میں یہ کیس لگ جائے, تاکہ اگر وہ کیس لگ جائے, بے شک وہ سو موٹو نوٹس نہ لیں, ہماری درخواست کو سن لیں, اور وہ جو درخواست میں جو مواد ہوگا اس پہ پھر وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, انکوائری کر لیں, یا اداروں کو بلا کے ان سے سوال و جواب کریں اور ہمارے گریونس کو ایڈریس کریں. جیسے کمیشنز میں تو یہ ہو رہا ہے, پیشیاں ہو رہی ہے, تو میرے خیال سے شروع سے سٹارٹ کرنے سے زیادہ بہتر ہے سپریم کورٹ جو ہے نا وہی جو پروسیس اتنے عرصے سے چل رہا ہے اسی پر ہی فیصلہ سازی کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ آج کا ایشو نہیں ہے. 14 سالوں سے لوگوں کے بچے غائب ہیں, وہ وہاں کیسز کر رہے ہیں, لیکن ان کیسز کو بھی ختم کیا جاتا ہے. چلے, تھینک یو.